کہتے ہیں کہ نظر انداز کرنے کی عادت ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر کسی بات کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ٹینشن سے بھی محفوظ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات گئے دنوں میں درست بھی ہو، مگر آج کے دنوں میں زندگی اور اس کے حقائق سے غافل رہنا کسی بھی طرح مناسب بات نہیں ہے۔ تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے زندگی میں پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤ سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں یعنی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، وہ زندگی کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور برتتے ہیں۔ سچ تو یہی ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہی بہترین حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مسائل کا نہ صرف ادراک کرتے ہیں بلکہ حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ تعلیم کے علاوہ آج کے دور میں کسی بات سے بے خبر رہنا بھی ایک طرح کی جہالت ہے۔ کسی اور کے بارے میں نہ صحیح، کم از کم انسان کو اپنے بارے میں تو علم ہونا ہی چاہیے، ورنہ وہ اپنے اہداف کیسے مقرر کر سکے گا؟ اسے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کی تو عین ممکن ہے کہ ہم کسی غلط پیشے سے منسلک ہو جائیں اور ہماری قدرتی صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ ایک شخص کو زندگی کی تمام باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے، ملکی اور بین الاقوامی سیاست، اکانومی، سوسائٹی، سوشل ایتھکس، کلچر، رسم و رواج اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو جدید رجحانات جنم لے رہے ہیں ان سب کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں، جس سے زندگی کی سادگی اور اصل حسن گہنا گیا ہے۔ بہت سے لوگ محض خود کو مالدار اور محفوظ بنانے کے چکر میں ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے اس قول کو فراموش ہی کر چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ روایات اور ویلیوز تیزی سے گم ہوتی جا رہی ہیں، اور میٹیریلزم کی وجہ سے انہیں ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ اب لوگ جان گئے ہیں کہ اصولوں کے بغیر زندگی گزارنا آسان ہے۔ اگر پاس میں دولت ہے تو ہر برائی اور غیر قانونی عمل درست قرار پاتا ہے، کیونکہ پیسہ سب کچھ برابر کر دیتا ہے۔ امیر لوگوں کو اسی لیے سزا نہیں ہوتی کہ وہ پیسے کے ذریعے قانون خرید لیتے ہیں، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ پوری دنیا میں مرد اور عورت برابری کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاہم اس برابری کا خواتین کو ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اپنی حد سے نکل کر وہ خود اپنے لیے مصیبت پیدا کریں گی اور مشکلات کا شکار ہوں گی۔ بڑوں کی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ بہویں اپنے بڑوں کی نظروں میں بے توقیر ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتی ہیں، لیکن اسے منفی انداز میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میری زندگی ہے تو یقیناً بڑوں سے کہیں غلطی ہوئی ہے اور بڑوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے اور ایک لگے بندھے پرانے اصول میں جکڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ضرورت یہاں پر اس بات کی ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق ہمارے بڑے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر وسعت نظر پیدا کریں۔ نوجوان اور کم عمر لڑکیوں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ لوگ منافق اور دھوکے باز بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مطلب کا کام کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے کسی عمل سے گھر کے لوگوں پر منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے، وہ متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہاں لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کسی کی بھی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں وہ دیر بھی نہیں لگاتے۔ کام کی جگہ پر ایک شخص اگر ہر کسی پر اعتبار کرے گا تو کسی نہ کسی سے اسے ضرور نقصان پہنچے گا۔ ایسے معاملات کے لیے بڑوں سے مشورہ کرنا ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یہاں پر بات صرف غیروں کی نہیں ہے، اپنے بھی موقع ملنے پر ہاتھ دکھا دیتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات عام روٹین میں ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ سگا بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کے مقابل کھڑا ہوا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مگر ان میں اضافے کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ ایک شخص رشتہ داری کے معاملے میں خود مختار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پیدائشی سلسلہ ہے۔
کہ بچہ پیدا ہوا تو وہ آپ کا بھانجا یا بھتیجا بن گیا، آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہیں یا نہ چاہیں، یہ رشتہ قائم ہو گیا تو گویا یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، مگر آپ اس بات پر تو قادر ہیں کہ کس سے تعلقات رکھنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے، اور یہ سب خلوص کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح دوستوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اچھے دوست قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ نے غلط دوست کا انتخاب کر لیا تو آپ منفی راستے پر چل پڑیں گے۔ اکثر لڑکے صرف اس وجہ سے ہی منشیات کے عادی بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا حلقہ احباب ہی ہیروئنچی ہوتا ہے۔ تاہم اچھے دوست کی اہمیت اور موجودگی سے بھی انکار ممکن نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر دوست بنائیں۔ لڑکے لڑکیوں کو چاہیے کہ اس دواجی زندگی شروع کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ محبت کے زیر اثر شادی ہو جاتی ہے، مگر چند ماہ کے بعد ہی غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے اور سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ غلط پارٹنر کا انتخاب جلد بازی میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شادی کے معاملے میں دل سے زیادہ دماغ کی بات مانیں۔ شادی سے پہلے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لیں، خوب اچھی طرح گہرائی میں جا کر مشاہدہ کریں، کیونکہ شادی کا فیصلہ تمام زندگی پر محیط ہوتا ہے، اس لیے بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔